السلام علیکم، میں ہوں مجاہد شیخ اور آج کا مہمان خاص ہے کربلا شہداء کے نام۔ لاہور کی ایک ایسی تاریخی جگہ جہاں پر میں موجود ہوں، اسے بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مختلف علماء کرام کے ساتھ ہم واقعہ کربلا کی تاریخ پر بات کریں گے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب۔ ان کے ساتھ شامل ہیں اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے رکن عبدالستار نیازی صاحب۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں اتحاد بین المسلمین کے رکن پیر سید عثمان نوری صاحب۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں علامہ رشید ترابی صاحب، جو پروفیسر ہیں منہاج الحسین ادارے کی جانب سے۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، آج چونکہ 10ویں محرم ہے اور یوم عاشور پر اور بالخصوص واقعہ کربلا کی جو تاریخ ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یوم اور پھر پورا عاشور محرم آپ کے سامنے ہے کہ ان کی شہادت اور ان کے 72 تن جو شہید کیے گئے ان کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ان دونوں شہزادوں سے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے محبت کر۔ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شہادت ہے وہ اسلام کے لیے تھی، اسلام کی عظمت کے لیے تھی، اسلام کی بقا کے لیے تھی، کہ انہوں نے یزید کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اگر جھکایا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکایا ہے۔ جب کربلا میں آپ کے سامنے ہے کہ سب کچھ بکھرا پڑا تھا، اور کیسے علی اکبر، علی اصغر اور اس طرح سارے تن جو ہے وہ شہید کیے گئے، تو حضرت امام حسین نکلے اور کہا، تعرفوا من لم تعرفون، اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پر۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سر سجدے میں تھا، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور یزیدی فوجوں نے جو کچھ کیا، زیاد نے جو کچھ کیا، تو یہ دنیا کے سامنے ہے۔ آج ہم سب انہی کا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اس ایام کو اور اس یوم کو منا رہے ہیں۔ حسین سب کے ہیں، بے شک، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سب کی عقیدت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کیونکہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاندھے پر حضرت امام حسین کو بٹھایا، دوسرے کاندھے پر حضرت حسن کو بٹھایا، اور پھر آپ مدینہ کی سیر کرواتے، اور کئی دفعہ سجدے میں جاتے تو جب یہ دونوں شہزادے آ کر کمر میں بیٹھ جاتے تو سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے، اور پھر جب دیکھتے کہ یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہے، آپ خطبے کو موقوف فرما دیتے، مطلب کہ کچھ وقفے کے لیے چھوڑ دیتے، اور پھر ان شہزادوں کو منبر پر دائیں اور بائیں بٹھاتے اور پھر اپنے خطبے کو شروع فرما دیتے۔ اتنا پیار، اتنی عظمت کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آواز رونے کی آئی، تو سرکار دو عالم حضرت خاتون جنت
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، کون رو رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کی ابا جان حسین رو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا گھر میں کھیر نہیں، دودھ نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا حسین کو میرے ہاتھوں میں دے دو، حضرت امام حسین کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنا لباب دہن چسایا، اور ان کا وہ بلبلانا، وہ رونا جو خاموشی میں بدل گیا۔ تو مخاطب کیا خاتون جنت کو، فرمایا فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو، کیونکہ جب بھی اس کو گھر میں دودھ نہ ہو، کھیر نہ ہو، مجھے محمد کو آواز دے دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے اس وقت کے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، مگر بلکہ سر بلند کر کر کہا کہ میں تیری اور تیرے جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور وہ اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے اسلام کو کیسے، کیونکہ خرافات شروع ہو چکی تھی، یزید کا دور تھا، خرافات شروع ہو چکی تھی، اور وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس وقت علم کو بلند اگر کیا تو حضرت امام حسین نے کیا، جن کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، مکہ بھی چھوڑنا پڑا، اور پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں، مگر انہوں نے دھوکہ دیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں حضرت امام کی شہادت سے جو احسار کا، قربانی کا، صبر کا جو درس ملتا ہے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ پورا عاشورہ محرم میں ہمارے تمام واعظین نے، ہمارے تمام خطباء نے، کیوں ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری پولیس، ہم سب علماء ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ اب کوئی اگر غلط کام کرے گا یا کوئی ایسا واعظ یا خطیب بات کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ سب لوگ ہمارے ایمان کا حصہ، حضرات صحابہ کرام سے عقیدت، محبت، اور اسی طرح حضرات اہل بیت اطہار سے عقیدت، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ترابی صاحب، پیرزادہ عثمان نوری صاحب، مولانا نیازی صاحب، ہم نے محلے محلے، شہر شہر جا کر اتحاد بین المسلمین کی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ دیکھو جو امام کا پیغام ہے، جو ان شہیدوں کا پیغام ہے، آج ہمیں اس کو لے کر بلند کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں سب نعمتیں انسانوں کو مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیوں اب اور کس نعمت کو چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دی جائے، تو سب جنتی کہیں گے نہیں اللہ تو نے یہ جو نعمت دی ہے بڑھ کر ہے، مگر شہید یہ کہے گا اللہ نعمت تو جنت کی بڑھ کر ہے جو تو نے دی ہیں، مگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر تو دنیا میں بھیج اور میں تیرے لیے لڑوں اور پھر میں تیرے لیے شہید ہو جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہادت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس شہادت کے فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آج اسی کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے 72 تن کی شہادت ہمیں سبق کیا دے رہی ہے۔ آئیں مل کر ہم اس سبق کو سمجھیں اور سبق کو آگے لے کر چلیں۔ اب نفاق، اب اس تفرقہ بازی اور ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور جو ان کی باتیں ہیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ الحدیث جن کو کہا گیا، اور وہ ایک جنازے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے، اور جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا
تو آپ کے آتے جاتے گرد آپ کو پتہ ہے کہ لگ رہی تھی. تو جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں بیٹھنا تھا، بیٹھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے، اپنے رومال سے اس گرد کو صاف کرنا شروع کیا. تو حضرت امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ابا کے بھائی، میرے نانا کے صحابی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا حسین میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ اللہ میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس حسین سے پیار کر، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس حسین سے محبت کر، جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان جو محبت ہم اس کو بھی سامنے رکھیں. میں ایک بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ بھی اس محفل میں رکھنا چاہتا ہوں آج کے اس 10ویں کے پروگرام میں، کہ ایک دن دیکھا کہ ایک کاندھے پر حضرت حسین کو سوار کیا، دوسرے پر حضرت حسن کو کیا. تو اب جو ہے مدینے کے وہ چکر لگا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو صدیق اکبر کو؟ تو کہا میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ایک کاندھے پر حسین تھے اور ایک کاندھے پر حسن تھے، اور مدینے کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے. تو یہ محبتیں ہیں، آئیں ہم ان محبتوں کو بانٹیں، آئیں ہم اس شہادت کے جو فلسفہ ہے جس کو ترابی صاحب بھی بیان کریں گے، نوری صاحب بھی بیان کریں گے، حضرت علامہ نیازی بھی بیان علامہ صاحب کریں گے. میں قطع کلامی معاف میں چاہوں گا علامہ رشید ترابی صاحب جو ہیں آج کے دن پہ روشنی ڈالیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب اعلیٰ حضرت علامہ عبدالخبیر امام السلاطین نے جو گلدستہ سوانح حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ اعلیٰ حضرت نے فرمائیں کوئی شک نہیں، تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے، اتحاد ہے. جس طرح کے کندھوں کی بات آ رہی ہے تو میں حوالے کے ساتھ تھوڑی سی بات بیان کر کے، آج تو عاشور کا دن ہے اور عاشور کے دن کی عظمت مشکات شریف میں نبی اکرم کی بھی اپنا خود بیان کردہ ہے. میں ایک جملہ فضائل کا پڑھ کر تاکہ یاد دہانی کے لیے پھر میں عاشور کی طرف آ جاتا ہوں، جو میں نے تقریباً تمام اہل اسلام کی کتابوں سے، میری تقریباً 25 سال سے یہ عادت ہے کہ میں متفق علیہ باتیں لے کر قوم کے آگے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کسی زمانے میں بھی اسلام میں فرقہ واریت کا نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ یہ اللہ انبیاء کو بھی اجازت دیتا ہے کہ تم میرے دین میں فرقہ بازی کرو. بات پیار محبت کی کرنی چاہیے. ایک جملہ دیتا ہوں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلی جس نے تاریخ اسلام کو تدوین کیا ہے، جو اسلام کی پہلی تاریخ ہے وہ تاریخ امام طبری رحمۃ اللہ کی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عید کا دن ہے، اس کندھے پر شہزادہ حضرت امام حسن ہیں، اس پر حضرت امام حسین ہیں، اور ایسے گزرے ہیں. تو حضرت ابن خطاب آگے بڑھ کر خوشی کے انداز میں کہتے ہیں، حسنین تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، باقی بھی صحابہ ہیں. تو جیسے کہا تو نبی مسکرا کے فرماتے ہیں میری بات سن، یہ تو نے اپنی معرفت کے مطابق ٹھیک کہا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ ایسے کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں، بلکہ ایسے کہو پیر صاحب، ایسے کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو اب یہ سوال ہے اپنی جگہ، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی حیثیت کون ہے؟ یہ تو وہ ہستی ہے جس کے صدقہ سے کائنات بنی ہے. لولا کلم خلقت الافلاق، متفق علیہ، کہ میرے محبوب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا. جیسے یہ سنا، ہم جیسے وہ صحابہ نہیں تھے، ہمارا ذہن نہیں تھا، ان کے ذہن بڑے بلند تھے، اور وہ زمین بھی نرم ہو چکی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا وہ اسلام کی خاطر اٹھائی ہیں. تو اب جب اس مقام پر پہنچے
تمام صحابہ خاموش ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے ذرا ارشاد فرمائیں. فرمایا سن میں نے یہی کہنا ہے کہ سواری اپنی جگہ سوار اس سے بھی اچھے ہیں. وہ کیسے؟ یہ فضیلت کے جملے ہیں. فرمایا سن جیسی ماں اور جیسا باپ اللہ نے میرے حسنین شریفین کو ادا کیا ایسا کسی کا بھی نہیں. سبحان. آ گئی بات. ماں وہ ہے جن کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا ہے. 7 مرتبہ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. پھر اس کے بعد فرمایا سونا ابو ہریرہ جیسی نانی اور جیسا نانا واہ. اللہ کی ذات نے ان کو عطا فرمایا ایسا کائنات کو. نانی کون سا ہے؟ محسن اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تفسیر کبیر کے حوالے سے علامہ فخر الدین اعزازی کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہاں جی کہ کون ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ؟ کہتے ہیں نبی کی شادی سے پہلے 5 اسماء قدسیہ ایسے تھے کہ جب بھی پورے عرب میں بولا جاتا تھا تو اس سے مراد جناب سیدہ کی والدہ ہوتی تھی. نبی کا وہ پہلا عرب ہے جو 25 سال نبی کے ساتھ رہا، لا شریک رہا. کون سے 5 اسماء ہیں؟ اب اس روایت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی رد نہیں کرتا. نبی کی شادی سے پہلے کون سا؟ اور اس سے عظمت حسین بیان کرنا مقصود ہے. فرمایا نبی اکرم کی شادی سے پہلے 5 اسماء قدسیہ جب بھی بولے جاتے تھے تو اس سے مراد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ہوتی تھی. کون سی؟ سیدہ، طاہرہ، معصومہ، ملکۃ العرب، باب الحوائج. جناب ختیجۃ الکبریٰ معمولی ہستی نہیں ہے. اور دوسری عظمت یہ ہے کہ قرآن 114 صورتیں ہیں جن میں سے 3 حصہ 87 یا 88 صورتیں جناب ختیجہ کے گھر میں اتری ہیں. یہ عظمت بتائی کہ جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ایسا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. تیسرا جملہ فرمایا سن ابو ہریرہ جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ کی ذات نے حسنین کو دیا ایسا کسی نہیں. دادی وہ ہے جس نے نبی کی کفالت کی، نبی کی خدمت کی، نبی کی پرورش کی. اور دادا حضرت عمران ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی قریش کے سردار کو، کسی دشمن اسلام کو جرت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھ بھر کر بھی جناب رسول خدا کی طرف دیکھیں. ان کو ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ ہم یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. تو جب دیکھا نا کہ اتنے سوال آ گئے تو نبی نے یہاں فرمایا تھا اے میرے چچا جان، اگر یہ سارے کافر مشرک میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو اپنے میں مقصد اپنے شعار سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر فرمایا سونا ابو ہریرہ جیسا چچا اور جیسی پھوپھی. خدا جانتا ہے تمام محدثین نے تو قصیدے لکھے اپنی کتابوں میں. جیسا چچا اور جیسی پھوپھی اللہ نے حسنین کو دیا، اسی کسی کو نہیں. چچا ملے حضرت جعفر طیار جیسے، نام تو جعفر تھا، طیار تو شہادت کے بعد بنے ہیں اور یہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. اور پھوپھی وہ ہے کہ جنگ احد میں جب ایک ظالم جناب نبی اکرم پر وار کرنے لگا تھا تو جناب حسین کی پھوپھی نے خیمے کی چوب پکڑی، اس کے سر پر ماری اور اس کو پھر نارو سکر کر دیا. یہ عظمت بتانے کا مقصد کیا تھا کہ میرا حسین معمولی ہستی نہیں ہے. سوچو تو صحیح، میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے کر. اور جو حسین سے پیار کرے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے بیان میں، تو بھی اس سے پیار کر. اور جو اس سے نفرت کرے، بغض رکھے، تو بھی اس سے بغض رکھ. یہ ہے حسین کا بچپنا. ان کے بارے میں ہے کہ جب بھی جناب حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی آ جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر میں. یہ حدیث بڑی اہم ہے جو اعلیٰ نے فرمائی ہے کہ حسین کے رونے کی آواز نبوت کے کانوں میں آئی. پریشان ہو کے زہرا بیٹا یہ میرا حسین کیوں روتا ہے؟ وجہ بتائی. نبی نے اس کو غذا دی. یہ جو انگوٹھا ہے بخاری شریف والے لکھتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو. پہلی غذا تو حسین کھاتے تھے نا. ایک مقام سے آ رہے تھے تو وہاں 1400 صحابی بھی ہیں، پیاسے ہیں. پانی ان لوگ بستی والوں نے دیا، کہا یہ پانی نجس ہے، ان کا کھانا نجس ہے. تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ بخاری شریف لکھتا ہے کہ نبی نے ایسی اپنا ہاتھ کیا یا 5 چشمے جاری ہو گئے. 1400 صحابہ نے وہ پانی پیا.
یہ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ تو پانی کی بات ہے، یہ پتھر بھی پکڑ لے تو وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے۔ اب میں روزے عاشور کے حوالے سے امام حضرت صاحب مشکات والے مشکات کی یہ تعریف میں بتا دوں کہ جو سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں نا، مشکات والے نے ان سے وہ اخذ کی ہیں۔ مشکات کی کسی حدیث کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ نام مشکات ہے، چراغ ہے، نور ہے، لیکن یہ سیاہ ستہ کا نچوڑ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت ام سلمہ نبی کا حرم ہے اور خواب میں ہے، نبی نے اپنی زندگی میں شیشی دی تھی۔ علامہ طارق جمیل صاحب بڑے مقامات پر اپنے خطبات میں اس کو بیان کر چکے ہیں۔ حسین شیعوں کا نہیں ہے، شیعہ غلط سمجھیں، حسین سب کا ہے۔ حسین کے غم میں صرف انسان نہیں روتا، حیوان بھی روئے ہیں۔ حیوان چھوڑو، پرندے بھی روئے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہے، زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ اب جناب حسین نے جب روز عاشور آیا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی اور مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ جب یہ شیشی سے خون ابلنے لگے، خون اچھلنے لگے، سمجھ لینا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میرے حسین شہید ہو گیا، میرے اصحاب شہید ہو گئے ہیں، میرے انصار شہید ہو گئے ہیں، میرے آوان شہید ہو گئے ہیں، میری اولاد شہید ہو گئی ہے۔ یہ سارے الفاظ ہیں۔ تو اب جناب ام سلمہ کہتی ہے میں سو رہی تھی، جیسے میں نے نبی کو دیکھا، سر میں خاک ہے، پاؤں میں نالین نہیں، بڑے پریشان ہے اور چہرے پر بھی خاک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو نہ رلائے، آپ ہی یہ کیسی کیفیت ہو گئی ہے؟ فرمایا ام سلمہ تو سو گئی ہے، میں کربلا کی سرزمین سے آیا ہوں، یہ جو میری داڑھی میں خون ہے، خاک ہے، میرا حسین مارا گیا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ میں نے ام سلمہ تجھے وصیت کی تھی، بی بی کہتی ہے جلدی میں اٹھی، میں نے اماری سے وہ شیشی کو نکالا، اسے خون نکل رہا تھا، اور وہ خون آلودہ شیشی لے کر میں روضہ رسول کی طرف، قبر رسول کی طرف جا کر کہتی ہوں یا رسول اللہ تیرا حسین شہید ہو گیا۔ حسین کی شہادت انسانیت کے لیے ہے، اسلام کی بقا کے لیے ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور وحدت کا یہ مرکز ہے حسین، جو تمام ادیان عالم کو خبر دیکھتا ہے کہ ہر الگ الگ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ہم 72 تھے، ایک تھے، میرے ساتھ، میں تو نبی کی آل ہوں، میرے ساتھ نبی کی اصحاب بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، انصار بھی ہے، عوان بھی ہے، ہم گو اس وقت 72 تھے، شہید ہو گئے۔ آنے والی تاریخ بتائے گی یزید جھوٹا تھا، حسین سچا ہے، یزید باطل تھا، حسین حق ہے۔ اور حسین اس وقت جو حالات کروٹ بدل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، میں معزز اکابرین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم مقصد کربلا سے دور جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پیش نظر ہو تو حسین علیہ السلام نے ہر مسلمان کلمہ گو کو یہ درس دیا ہے، اگر تم پر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ دین تمہیں جھکنے نہ دے، دین تمہیں سر جھکانے نہ دے، حاکم تجھے سر اٹھانے نہ دے، پھر تیسرا درجہ رہ جاتا ہے سر کٹانے کا۔ اسلام تجھے گردن جھکانے نہیں دیتا، دشمن سر اٹھانے نہیں دیتا، تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کی بارگاہ کی طرف آپ لبیک کہہ جائیں، فتح تمہاری ہوگی، فتح حق کی ہوگی۔ یہ دیکھنے میں 72 افراد تھے، لیکن یہ تا قیامت کے لیے نمونہ حیات ہیں، اور وہ اتنے درد بھرے مصائب ہیں کہ ہر قوم روتی بھی اور کہہ بھی رہی ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے وحدت کا، پیار کا، اتحاد کا، محبت کا اور دین کی سربلندی کا۔ عبدالستار نیازی صاحب، آج کا جو موضوع ہے ظاہر ہے واقعہ کربلا کے اوپر ہے، تو یہ درس کیا دیتا ہے ہمیں، پوری قوم کو، پوری
उम्मत मुसलमा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यकीनन इस्लामी तारीख़ जो है वो शहादतों से भरी पड़ी है। अभी यकम मुहर्रम को खलीफा दोम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका यौम शहादत गुज़रा है। यकीनन उनकी शहादत भी एक बहुत बड़ा अलमिया वाक़या और सानिया था, और उनकी शहादत भी एक बहुत अजीम शहादत थी कि नीचे मुसल्ला रसूल था और मदीना मुनव्वरा शहर था, और फिर फजर का वक़्त था और नमाज की हालत में उनकी शहादत हुई। यकीनन एक बहुत बड़ी शहादत थी। और इसी तरह आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शहादत का ये दिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शहादत एक ऐसी शहादत है कि जिनकी गर्दन से, जिनके वजूद से बहने वाले खून का जो एक एक कतरा है, एक एक कतरे के बदले में ये जो उम्मत है ये आंसुओं के सैलाब बहा चुकी है, और ये सिलसिला हनूज जारी है और ये क़यामत तक जारी रहेगा। और जिस तरह अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद हाफ़िज़ुल्लाह ताला उन्होंने भी हदीस कोट की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप खुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा आपने देखा कि आपने आपके नवासे चलते आ रहे हैं, तो आप फरमाते हैं फ़लम अस्बिर हत्ता क़तातु हदीसी, कि मुझसे सब्र ना हो सका, मैंने अपनी बात को ख़त्म करके और अपने नवासों को मैंने ख़ुद उठाया। और इस हदीस के बयान करने के बाद हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप उस वक़्त अपने किसी सहाबी रसूल को भी कह सकते थे कि मेरे नवासों को उठाओ, किसी और को भी हुक्म दे सकते थे इनको उठाओ, लेकिन आप ख़ुद मिंबर से नीचे उतरे और ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से उनको उठाया, और फिर उसके बाद अपने नवासों को मस्जिद की सफ़ों पर नहीं बिठाया बल्कि अपने पास मिंबर पे बिठाया है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं इसमें उम्मत को आपने ये दर्स दिया है मेरे जो ये नवासे हैं ये गिरने के लिए नहीं आए, बल्कि इनका इस्तेहक़ाक़ यही है कि इनको मिंबर पे बिठाया जाए। कौम की जो क़यादत है, सियादत है, इमामत जो है ये इन्हीं का ही हक़ है। और इसी तरह मुझे एक और हदीस भी याद आ रही है जिसका रावी हज़रत उसामा बिन ज़ैद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि सर्दी का मौसम था, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पहुंचा, उनको मिलने के लिए गया, तो मैं क्या देखता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा कंबल जो है वो ओढ़ा हुआ है, और मैंने महसूस किया कि आपके कंबल के अंदर कुछ चीज़ है। जब मैं वहाँ से आने लगा तो मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ये बताएं, मुझे महसूस हो रहा है कि आपका जो कंबल है इसके अंदर कुछ चीज़ है। तो आपने अपने कंबल को उठाया। तो उसामा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रान पर हज़रत हुसैन बैठे हुए थे और दूसरी आपकी रान पर हज़रत हसन बैठे हुए थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल उस वक़्त ये कहा, फरमाया ये दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर आपने वहाँ ये दुआ भी की, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। तो यही बात है कि जिससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत करें, हकीकत यही है कि पूरी उम्मत को उनसे मोहब्बत है, और पूरी उम्मत का जो उनसे प्यार और मोहब्बत है ये हर मोमिन मुस्लिम का जुज़्व ईमान भी है और हर मोमिन मुस्लिम की जान भी है। एक और हदीस मुझे याद आ रही है जिसका रावी ख़ुद हज़रत अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में मिलने के लिए आए, हमारे घर रात आपने क़याम किया, आधी रात का वक़्त था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको प्यास महसूस हुई और वो उठे और उन्होंने पानी मांगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
ان کو پانی دینے کے لیے آپ گڑھے کے پاس پہنچے، اور اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیدار ہوئے، انہوں نے بھی پانی مانگا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطالبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ زیادہ شدت سے تھا، تو آپ نے وہ پانی جو تھا حضرت حسن کو ہی دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی کہ ابو آپ نے، لگتا ہے کہ آپ کا حسن سے زیادہ پیار ہے، حسین بھی تو پانی مانگ رہے تھے نا۔ تو آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، فرمایا کہ فاطمہ میں اور تو یہ دونوں میرے بیٹے، اور یہ جو سویا ہوا شخص ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے مراد خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ ہم جتنے بھی ہیں کل قیامت کو تمام جو ہیں ایک ہی محل کے اندر اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ کل قیامت کو آپ کی جتنی ازواج ہیں، آپ کی جتنی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اور پورے جو آل بیت ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی محل میں کل قیامت کو جمع فرما دے گا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس طرح کہ حضرت نے بھی حدیث کو بیان کیا، میرے جو دونوں بیٹے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جس کے راوی غالباً حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد دمشق میں چلے گئے تھے، آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی، حضور کے فراق میں اور آپ کی جدائی میں، غم میں اس قدر نڈال تھے، مدینے میں رہنا آپ کا یعنی کہ ناگوار گزرا، آپ کے غم میں آپ دمشق میں چلے گئے۔ میں ایک مدت کے بعد حدیث کے الفاظ ہے، آپ کو خواب آئی، خواب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال اس قدر بے وفائی کبھی آپ نے ملنے کی سوچ نہیں سوچی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں۔ آپ نے فوراً سواری کا بندوبست کیا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس وقت حدیث لمبی ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ بلال یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ تشریف لے گئے، ان سے ملے، تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ اے بلال آپ اذان اسی طرح کہیں جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ اذان کہا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے حسین اگر مجھے کوئی اور کہتا تو شاید میں بات نہ مانتا، جب آپ کہہ رہے ہیں تو سر تسلیم خم ہے۔ تو آپ نے وہاں پر اذان دی۔ تو حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب آپ اذان کہہ رہے تھے تو مدینہ کی عورتیں گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کے نظارہ دیکھ رہی تھی، اور ہر عورت رو رہی تھی۔ تو یہ تھا یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ محبت کا عالم صحابہ اکرام کا، جیسے کہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے جہاں تک ان کی شہادت کا تعلق ہے، ان کی شہادت سے جیسے کہ حضرت نے بھی کہا تحمل کا، بردباری کا، اور پھر استقامت کا، عزیمت کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ جس طرح قطرابی صاحب بھی کشمیر کی بات کر رہے تھے، آج جب کہ پورے عالم اسلام کے حالات جو ہیں وہ انتہائی نگفتہ بے ہیں، شام کے حالات، یمن کے حالات، لبنان کے حالات، فلسطین کے حالات، اور پھر افغانستان کے حالات، کشمیر کے حالات، ان تمام حالات و واقعات کے تناظر میں شہادت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں ہمت کا، بردباری کا، استقامت کا، صبر کا درس دیتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آج امت میں وحدت نہ ہوئی، اتفاق اور اتحاد نہ ہوا، تو جیسے آج وہ امارات کا بازو مروڑ کے اور ان کو اسرائیل کی ریاست کو منوایا گیا ہے، کل ایک ایک کا بازو مروڑ کے وہ جو استعمار ہیں اور جو اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ایک ایک کا بازو مروڑ کے سب سے منواتے جائیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے، آج پاکستان ہی کرۂ ارض پر ایسا یعنی کہ ملک ہے اور جس میں اسلام جو ہے وہ پھیلتا پھولتا پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے امت مسلمہ کو وحدت کا، اتفاق کا، اتحاد کا، عزیمت کا، تحمل کا، بردباری کا، شجاعت کا، بہادری کا درس ملتا ہے۔ اس لیے چاہیے امت کو آج کے اس درس سے سبق حاصل کرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے تاکہ اسلام بھی مستحکم ہو اور پاکستان بھی مستحکم ہو۔
حاجی پیر عثمان سید نوری صاحب، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے ساری گفتگو سنی، تو یہ بتائیں کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس پہ کتنے عمل پیرا ہیں اس واقعہ کو لے کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کل تک ہم یہ بات کہتے تھے کہ علماء کرام اکٹھے نہیں ہوتے، مختلف مسالک اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں، لیکن ابھی چند دن قبل جو قافلہ امن پنجاب کے تمام ڈویژنل مقامات پر گیا، اس میں تمام مسالک کے لوگ شامل تھے، اکٹھا سفر کیا، اکٹھے رہے، اکٹھا کھانا کھایا، اکٹھے واپسی ہوئی، تو کوئی اختلاف تو نہیں ہوا۔ اگر علماء کرام اکٹھا جا سکتے ہیں تو عوام کیوں نہیں اکٹھا بیٹھ سکتی؟ ہم جو کچھ آج جو ہمارا مقصد ہے، فلسفہ شہادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکیں، ہم جو کام یزید نے کیے وہ کام نہ کریں۔ اگر ہم وہی کام کرتے ہیں تو پھر حسینی تو نہ ہوئے۔ ہمارا مقصد حسینی بننا ہے۔ جس وقت امام علی مقام میدان کارزار میں گئے تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک غلام کو جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا، مسلم بن رہا، اور وہ ساتھ تھے آپ کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت پہلا تیر آ کر آپ کے چہرے پہ لگا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا خون اکٹھا کیا، تو وہ مسلم بن ربا آگے ہوئے اور انہوں نے وہ خون اکٹھا کر دیا۔ آپ نے پھر وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس کو اوپر اچھالا اور اس وقت مالک کریم سے کہا، یا اللہ میں نے اپنا خون پیش کر دیا۔ تو اب اس کے بعد ہم نے اس کی کیا لاج رکھی؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ خون واپس نہیں آیا، نیچے اوپر گیا، کہاں گیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن جو کچھ اصل مقصد تھا بتانے کا وہ تھا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک شعر، بڑی ربائی آپ کی عام ہر شخص پڑھتا ہے، اس کا ایک صرف میں مصرع گزارش کرتا ہوں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ہمارا آج کے دن کو منانے کا مقصد ہے کہ امام علی مقام نہ پانی کے لیے گئے، نہ ان کی کوئی لڑائی تھی، نہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا، انہوں نے تو کربلا میں جا کر زمین بھی خرید لی تھی، کسی کی زمین پر کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ پتہ پہلے دن سے یہ تھا کہ وہاں پر شہادت کے لیے جانا ہے اور شہید ہونا ہے۔ بالکل، یہ تو بچپن کی بات ہے۔ ابھی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے ذکر کیا حضرت ام سلمہ کا، تو یہ وہی واقعہ ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جبرائیل امین آتے ہیں، شیشی خاک کربلا کی دے دیتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات پر الجھنے کی بجائے ہم دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ جو شخص سارا سال مسجد میں نہیں آتا، وہ ایک دن کے لیے کھڑا ہو کے میں درس دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ یہ جنگ اقدار کے لیے نہیں تھی، کردار کی جنگ تھی۔ ہمیں آج بھی ہم کہتے ہیں جی ضابطہ اخلاق بنا لو، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں، تو ہم اپنے دین کے مطابق چلیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ قربانی کیوں دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی شخص بات کر رہا تھا، اس نے بات کرتے کرتے یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین کہا۔ آپ نے کہا اس کو 20 درے لگائے جائیں۔ وہ جو دین کا مذاق اڑا رہا تھا اس کے لیے یہ امیر المومنین کہتا ہے۔ آج تو بڑے عجیب قسم کے معاملات ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے کہ مسجد کو مرکز بنا کے اس بات کا پھر اعادہ کیا جائے کہ ہم سب دین کے لیے ایک ہیں، اس ملک کے لیے ایک ہیں، ہم اس کے استحکام کے لیے ایک ہیں۔ ہم جہاں پر
جو بات کرتے ہیں دین کے مطابق کرتے ہیں، یہی بات ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی، یہی بات ہمیں آئندہ زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا درس دے گی۔ اور ہم جب بھی امام کا ذکر کریں گے پھر ایک دفعہ ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ واقعی وہ قربانی صرف کسی شخص کے لیے نہیں تھی، وہ انسانیت کے لیے تھی، اور انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آج ہمیں اسی بات کا عہد کرنا ہے اور اسی بات پہ چلنا ہے۔ میں تو یہی بات سمجھتا ہوں، آپ جو بات آپ نے پہلے سنی احادیث کی روشنی میں، جو بات آپ نے سنی قرآن کی روشنی میں، سب کا مقصد مفہوم تو ایک ہے۔ بالکل ایسے یہ تو صرف محبت کا دین ہے، اس میں تو نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کریں، اصحاب کبار کے ساتھ احترام کریں۔ جس وقت آج کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کر کے پھر اس ملک میں کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، نہیں، وہ لوگ آپس میں اس طرح شیر و شکر تھے کہ شاید تاریخ اس بات کو پھر دہرانا چاہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا بچہ امام علی مقام کے ساتھ بچپن میں وہاں کے کھیل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں جا تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ یہ اصحاب کبار اور اہل بیت کی بات میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو آپ کا بیٹا گھر جا کر کہتا ہے آپ امیر المومنین نہیں، آپ خلیفہ نہیں ہیں؟ کہا ہوں، تو کہا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، تو پھر مجھے انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ تم ہمارے غلام زادے ہو؟ کہا اس سے لکھوا کے لے آؤ ان سے، میں یہ سند رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ یہ میرے ساتھ رکھا جائے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق کا مقام تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بادشاہ جتنی مملکت پر حکومت کرتا ہے وہ آج تک اس کی مثال نہیں، وہ ہماری سارے معاملات کا بانی اور مانا جاتا ہے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، لیکن وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں ان کا غلام زادہ ہوں، اس پرچی اس چٹ پہ فخر کرتے ہیں، تو پھر ان کی مخالفت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم نے اپنی 1.5 انٹ کی مسجد علیحدہ علیحدہ بنا کے پتہ نہیں ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم جہاں پر ایک مسجد میں ایک جگہ پہ مولانا عبدالخبیر آزاد بھی بیٹھے ہیں، رشید ترابی بھی بیٹھے ہیں، نیازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں خادم بھی اعظم ہوں، تو ہم اگر یہاں پر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ہم اور کس جگہ پہ جا کر اکٹھے نہیں ہوں گے؟ میں عوام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، کل جو عالم آپ کو یہ کہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو پھر وہ منافق ہوگا۔ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اکٹھے ہیں، ہم نے تو آپ کو اکٹھے بیٹھ کر یہ درس دے دیا ہے کہ علماء اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب عوام کی باری ہے وہ دیکھیں اور پھر اکٹھے ہو جائے کہ یہ خود تو اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں علیحدہ کرتے ہیں؟ جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں، جو علیحدہ علیحدہ کی بات کرتے ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، وہ کسی بھی چہرے کو سامنے رکھ لے وہی ہو سکتا ہے، اسے مذہب سے غرض نہیں، اسے مسلک سے غرض نہیں۔ بس اتنی سی بات کہ اگر اس کا مذہب کوئی نہیں تو ہمیں تو ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں گے پھر دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، ملک کا استحکام بھی ہو جائے گا، رواداری کو بھی فروغ مل جائے گا۔ ایک دوسرے کی تقاریب میں سارا سال شریک ہونے والے آج کے دن اکٹھے کیوں نہیں؟ لمحہ فکریہ ہے۔ میں اس کل کی بات کرتا ہوں جس وقت تمام سنی سبیلیں لگاتے تھے، اہل تشیع جو تھے وہ عزاداری کرتے تھے، اور وہ سارے ہم تو اکٹھے جاتے ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد ہم اکٹھے جا کر ان کے ایک دوسرے کے مراکز میں گئے ہیں، ہم نے وہ جو تفریق سی ختم کر دی۔ مسلک ہمارا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی نے چھوڑ دیے، بھئی اپنی جگہ پہ مسلک رکھو۔ مسلک کا مطلب محبت ہے، تو محبت کے ساتھ تم جس جگہ بھی جاتے ہو اپنے مطابق نماز ادا کرو، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے باندھو، لیکن اللہ کے آگے جھک کٹے جاؤ۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے پھر یہاں پہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
شکریہ. ہاں اچھا خبیر آزاد صاحب، جو بات پیر صاحب کر رہے تھے کہ پورے ملک میں آپ نے دورے بھی کیے ہیں اور اس امن کو اور عوام میں محبت کے شعور کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے، تو کیا اس پہ کامیابی حاصل ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی حاصل گفتگو یہاں محبت کے حوالے سے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور بڑے خوبصورت پیروں میں کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو شہادت سے ہمیں وحدت کا، اتحاد کا، یگانگت کا درس ملتا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. اس کی عملی تصویر آپ آج جس طرح مسجد میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہی ہم گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں، جگہوں میں جا کر اتحاد بین المسلمین کی چھتری کے نیچے اس واویلے کو اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر. ابھی عاشورہ محرم سے جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ ہم سب مل کر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پر محکمہ اوقاف پنجاب سے نکلے اور ہم پورے پنجاب میں پھیل گئے. ہم نے ڈویژن سطح پر جا کر تمام علماء سے، عمائدین امن کمیٹی سے، ممبران سے، جو کہ تمام ڈسٹرکٹ سے اپنا تعلق رکھتے تھے، ہم نے اس آواز کو بلند کیا. اور آپ یقین کریں کہ کہیں پر کوئی بات نہیں تھی اور ہر جگہ سے ہمیں محبتیں ملی. کیوں؟ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان بہترین وہ ہے، مسلمان بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہمارا یہ ملک ہے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی. اب اس ملک کے اندر ہم کوئی تفرقہ بازی نہیں چلنے دیں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے، جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہم علماء، ہماری نیشن کر چکی ہے، اور پیغام پاکستان اس کا ایک عملی ثبوت ہے جس پر ہزاروں لوگوں نے دستخط کیے. اور یہ پیغام پاکستان جو ہے جس میں انتشار، دہشت گردی، فرقہ واریت، ان تمام چیزوں کو حرام کرا. ہم نے بڑا سفر کیا ہے، ہم نے ہزاروں لوگوں کی شہادتیں دیکھی ہیں اس ملک میں، اور آپ کے سامنے کہ 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اب ہم یہاں پر کوئی ایسا کام، کیونکہ یہ فضا بنائی گئی سی، جیسے پیر صاحب نے کہا، ترابی صاحب نے کہا، نیازی صاحب نے کہا کہ اس فضا کو بنایا جا رہا تھا کہ پھر ہم وہی 86، 87، 88 اور 90 والی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر ہم جو ہے نا لوگوں کے درمیان چاہیں. مگر اب اس ملک میں کسی کے کہنے پر کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئے گی. اور اس میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ میڈیا بھی ایک اپنا عظیم کردار ادا کر رہا ہے، اور میڈیا نے ہمیشہ علماء کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک میسج. اب دیکھیں نا، ہم اگر یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم مسجد میں، بادشاہی مسجد اتحاد امت کا مرکز ہے، حضرت پیر صاحب اور یہ سب ہر پروگرام میں ہم موجود اکٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ کریں حضرات تو ہم وہاں پر جاتے ہیں. تو ہماری اتنی خوبصورت لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ جو جیسے کہا نا 1.5 انچ کی جو بنائی ہوئی ہم نے، وہ نہیں چلے گی. اب فرقہ واریت اس ملک میں نہیں چلے گی. اب یہ جو خوبصورت میسج آپ لاہور ٹیلی ویژن آج عاشورہ کے دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، ان کی شہادت کے عنوان سے جو قوم کو دینا چاہ رہا ہے، ایک میں مسجد سے دیتا ہوں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں میرے ویب چینل پر بھی یا ان کے ویب چینل پہ، مگر یہ جو میڈیا ہے اس سے تو کروڑوں لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں. تو آپ کتنی اچھی آواز کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب جگہوں سے جہاں جہاں ہم گئے ہمیں محبتیں ملی، اور جہاں جہاں کچھ مسائل تھے ہم نے مل بیٹھ کے، کیونکہ وہاں کمشنر صاحب، RPO صاحبان اور DCO DPO صاحبان، ڈسٹرکٹس کے جو ہیں وہ بھی، اور ڈویژن کی بھی انتظامیہ اکٹھے ہو، تو ہم نے مل کر تمام مسائل کو حل کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امن کے ساتھ یہ عاشورہ محرم جو ہے وہ گزرا ہے. کیوں نہ گزرے؟ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟
जिन्होंने उम्मत को जोड़ा है, जिन्होंने उम्मत के लिए रात दिन दुआएं की हैं, जिन्होंने सजदों में जाकर अल्लाह से मांगा है, और फिर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शहादत का ज़िक्र और उनके 72 तनों की शहादत का ज़िक्र हम कर रहे हैं, उन्होंने सजदे में जाकर जो शहादत अपनी पेश की वो किसके लिए थी? पूरी उम्मत के लिए थी। आए हम उनका सबक फिर दोहराएं और मिलकर आगे बढ़ें। हम तो इससे बढ़कर जहाँ मसालिक की बात करते हैं पीर साहब और हम सब मिलकर हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमने हमेशा क्यों, ये वतन हमारा है, लाखों इंसानों ने कुर्बानियों के बाद इस वतन को हमने हासिल किया, वजूद में आया और ये हमें मिला। अब हम इस मुल्क में ऐसा खून खराबा नहीं होने देंगे। आप देखें, आज मकबूजा कश्मीर के मुसलमान से पूछें कि आज उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है, आज हिंदुस्तान के मुसलमान से पूछें जिसके लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया है, आज फ़लस्तीन के मुसलमान से पूछें जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, आज इराक़ के और शाम के मुसलमान से पूछें वो किस करब से गुज़र रहा है। आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसको मैं समझता हूँ कि हमने पाया है, और हम आज एक आज़ाद फलाही ममलिकत जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आई है उसमें एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। मुझे, आपको, पीर साहब को, हम सब को इज़्ज़त इस मुल्क ने दी है, तो आएँ इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जैसे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और फिर उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया। यकीनन इस पाकिस्तान को बचाने में हम भी अपना एक किरदार अदा करें। एक तरफ यजीदी लश्कर हैं और एक तरफ हुसैनी लश्कर हैं। वो कश्मीर में देख लें, वो शाम में देख लें, वो फ़लस्तीन में देख लें, तो फिर मुकाबला आज भी है और इंशाअल्लाह फ़तह हुसैनी लश्कर की होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़लसफ़ाए शहादत इमाम हुसैन उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमने तो अभी बादशाह मस्जिद में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमन कॉन्फ्रेंस भी की जुमा पर। इससे पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी दिन को मनाया। क्यों नहीं मनाएंगे? जैसे नूरी साहब ने कहा, बस उन्होंने फरमाया बेटे लिख के ले आओ और मेरी कब्र में रख देना, कल जब क़यामत का दिन होगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये मैं चिट्ठी दिखाऊंगा और वो उनको बताऊंगा कि मुझे गुलामज़ादा, तो मेरी इसी पर सब कुछ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें मोहब्बतों की ज़रूरत। इस मुल्क में अब सहाबा के किराम के ख़िलाफ़ या हज़रात अहले बैत के ख़िलाफ़ या नामूस रिसालत, ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। अब इस पर हम सब अल्लाह के फजल व करम से इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को जो आपने किया है इसको कबूल फरमाए, मुल्क में मिल्लत में वहदत अता फरमाए और हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए और सही मानों में हम अमली तस्वीर बन जाएँ। व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।